اسٹیج پر رونق افروز علماء دین، میرے معزز بزرگوں اور نوجوان دینی بھائیوں، تین حفاظ کرام ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ان تینوں کا تعلق اسی کلوندہ کی سرزمین سے ہے۔ اللہ ان بچوں کو بہترین عالم بعمل بنائے۔ جن گھروں کے یہ بچے ہیں ان گھروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آج کون سی چیز کا انتخاب کر دیا ہے، نہ تفصیل میں جانے کا موقع ہے، نہ میرا تقریر کرنے کا مزاج ہے اور نہ وقت ہے۔ آپ حضرات بھی اس امید میں لگے ہوئے ہیں کہ اب تو بس درود شریف پڑھوا دی جائے اور دعا کر لی جائے، اس سے آگے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ 2-4 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر کے انشاءاللہ العزیز دعا کے کلمات پر اس جلسے کا اختتام ہو جائے گا۔ یہ تین حفاظ کرام اللہ کے فضل سے اس مدرسے کی درسگاہوں میں بیٹھ کر ان اساتذہ کرام کی زیر نگرانی اور توجہ کی بنیاد پر قرآن کریم کو حفظ کر چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اتنی بڑی دولت آج ان گھروں کے لیے ہو گئی ہے، اس زمین کے لیے ہو گئی ہے۔ حضرات اکابرین فرماتے ہیں ایک حافظ قرآن جب کسی قبرستان کے برابر سے گزرتا ہے، اگرچہ وہ سلام بھی نہ کرے، اگرچہ وہ سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھے، اگرچہ وہ آیت الکرسی بھی نہ پڑھے، اگرچہ وہ قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ نہ کرے، بس قبرستان کے برابر سے گزر جائے، اللہ حکم فرماتے ہیں میرے قرآن کا حافظ اس قبرستان کے برابر سے گزر رہا ہے، 40 دن تک کے لیے ان مرحومین کے اوپر جو عذاب ہو رہا تھا اس عذاب کو ہٹا دیا جائے۔ ہمیں معلوم نہیں ہے ان کی اہمیت اور قدر کا، اللہ جانتے ہیں، اللہ ان کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ قبرستان کے برابر سے اگر یہ گزرے، عذاب ہٹا دیا جائے، اگر بستی کے اوپر کوئی مصیبت، بڑی بیماری، کوئی بڑے سے بڑا مرض نازل ہونے والا ہو رہا ہو اور ایک جھوپڑی میں بیٹھ کر کوئی معصوم قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کریم کی تلاوت کی بنیاد پر ان تمام مصیبتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقیات سے نوازے۔ الحمدللہ تعمیری اعتبار سے بھی ابھی 2-3 سال تقریباً ہو گئے، یا 2 تو مکمل ہو ہی گئے۔ پچھلے سال کی حاضری میرے ذہن میں نہیں ہے کہ ہوئی یا نہیں۔ 1 سال میں آیا ہوں تو رات کی نشست میں آیا تھا، نہ راستوں کا صحیح علم ہو سکا، نہ بلڈنگ کو صحیح دیکھ سکا تھا۔ الحمدللہ آج یہ نئی عمارت دیکھ کر دل خوشی کا یہ اظہار کر رہا ہے۔ الحمدللہ مدرسے کے ذمہ دار آپ حضرات کا روپیہ پیسہ تعاون لے کر اس کی در و دیوار کو بھی مضبوط کر رہے ہیں، اور خالی تعمیر ہی نہیں بلکہ تعلیم پر زیادہ زور دے کر حفاظ کرام تیار کر کے آپ کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقیات سے نواز دے۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات نے شانہ بشانہ ہو کر مدرسے کا تعاون کیا ہے، مدرسے کی طرف توجہ دی ہے۔ حضرت محتمم صاحب کے شانہ بشانہ ہو کر ہر کام میں اور ہر جگہ پر قدم بڑھایا ہے اور ساتھ دیا ہے۔ آج یہ دن ہمیں دیکھنے کو ملا ہے۔ آج یہ تین کتنے اچھے لگ رہے ہیں، ان کے گھر والے کتنے خوش ہیں، اور ذرا سا ایک لمحے کے لیے سوچ لیجئے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء موجود ہوں، اور شروع سے لے کے قیامت تک کی ساری انسانیت اللہ کے سامنے موجود ہو، اور اللہ پکار کے کہے میرے قرآن کے حافظ سامنے نکل کر کے آ جائیں۔ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ میرے حافظوں کو اکٹھا کر کے لاؤ۔ فرشتے پوچھیں گے یا رب کوئی نشانی تو بتائیے، ہم تو دنیا میں نشانی دیکھتے تھے، ہم تو دنیا میں نشانی دیکھتے ہیں، کون آدمی کون سی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، کس کا جھنڈے پہ کیا تصویر چھپی ہے۔ اللہ فرمائیں گے میرے حافظوں کو تلاش کر کے لاؤ، ساری دنیا کا مجمع ہوگا۔ فرشتے کہیں گے یا رب اتنے مجمع میں حافظوں کو کیسے تلاش کریں، کیسے، کیا پہچان ہے، ہم کیسے ان کے نام پوچھیں، کیا ان سے پوچھیں کہ تم حافظ ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ان سے پوچھنا نہیں ہے، بلکہ تمہیں اپنے منہ ان کے منہ کے قریب کرنے ہیں، جس منہ سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی سمجھ لو وہ میرے قرآن کا حافظ ہوگا۔ ان حافظوں کو وہ اعزاز ملے گا کہ ان کے منہ سے منہ ملا کر فرشتے مشک کی خوشبو محسوس کر کے اللہ کے سامنے انہیں لے جا کر کھڑا کریں گے۔ یہی حافظ قرآن اپنی فریاد جاری کریں گے، یا رب ہمارے والدین ہیں،
ہمارے حافظ ہونے میں انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، رات کو جاگے ہیں، دن میں گاڑیاں چلائی ہیں، بڑی محنتیں کی ہیں، ہم سے کام نہیں لیا، ہمیں مدرسے کے لیے خالی کر دیا، ہمیں اپنے وقت کے فارغ کر کے قرآن کریم کی حفظ کے لیے درسگاہ میں بھیج دیا۔ یا رب ہم اپنے ماں باپ کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے کہ تمہیں فکر کیوں ہے؟ ان کے لیے تو جس دن تم نے کلونڈا کے اسٹیج پہ کسی عالموں کے ہاتھوں سے جو سفید دستار اپنے سر پر حاصل کی تھی، اسی وقت اعلان ہو گیا تھا، فرشتوں کو حکم دے دیا گیا تھا، ان کے والدین کے سروں پر جو رکھے جانے والا تاج ہے اس کو بنا کر کے تیار کر دیا جائے۔ تمہارے والدین کے تاج رکھے ہوئے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا جب تاج سر کے اوپر رکھا جائے گا، رب کعبہ کی قسم یہ سورج کی روشنی آج کتنی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی، لوگ کہیں گے چیخ کر کہ یہ کون سا پردھان منتری ہے، یہ کون سا ولی ہے یا نبی ہے، یہ کون سا سخی ہے، اس نے کون سا کمال کیا ہے جس کو اتنا نوازا جا رہا ہے۔ اللہ کا منادی کہے گا نبی نہیں ہے، صحابی بھی نہیں ہے، تابعین میں سے بھی نہیں ہے، یہ حافظ قرآن کا والد ہے۔ آج اس کو اعزاز میں تاج پہنایا جا رہا ہے، تو اس وقت دنیا رش کرے گی جب ساری دنیا کے سامنے ان کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا۔ حدیث پاک میں آیا ایک حافظ ایسے 10 آدمیوں کو جن کے لیے جنت اور جہنم میں جانا واجب ہو چکا ہوگا، اپنی سزا پانے کے لیے یہ اللہ سے فریاد کریں گے، یا رب ہمارے ماں باپ ہی کی قربانی نہیں ہے بلکہ ہمارے حافظ ہونے میں ہمارے محلے نے بھی ساتھ دیا ہے، ہمارے چاچا بھی کھڑے ہوئے ہیں، ہماری تائیاں بھی کھڑی ہوئی ہیں، ہماری امائیں بھی کھڑی ہوئی ہیں، ہماری دادیوں نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ کیسی قربانیاں؟ یہ مدرسہ جو آج آپ کو معمولی سی تعمیر نظر آ رہا ہے، یہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند کا ایک پھول ہے، ایک شاخ ہے، ایک ٹہنی ہے۔ 2 منٹ کی بات بتا کر اپنی بات ختم کرنے کی طرف چلا۔ جب ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کا ڈھانچہ ٹوٹ گیا، اب مسلمانوں کو فکر ہوئی، علماء کو فکر ہوئی کہ اب سرکاری خزانہ ملنا بند ہو گیا، اماموں کو تنخواہ نہیں دی جائے گی سرکاری خزانے سے، مدرسین کو تنخواہ نہیں ملے گی سرکاری خزانے سے، ہمارے بچوں کو کیا ہوگا؟ ان کو کون قرآن سکھائے گا؟ خدا کی قسم وہ علماء سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اللہ نے ایک ہی وقت میں ان کے ذہن میں بات ڈالی، لوگوں حکومت کے چندوں پر، حکومت کے خزانے پر نظر نہ رکھو، ایک ایسے خزانے سے جڑ جاؤ کہ ان کا زوال ہوگا تو ساری دنیا کا زوال ہو جائے گا۔ وہ کون سا خزانہ ہے؟ وہ ایک ایمان والا ہے، وہ مسلمان ہے۔ اس وقت میں ام المدارس دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی اور سب سے پہلا چندہ اس میں جو ہوا، حضرت قاری شیر خان کے سامنے 1-2 مرتبہ میں اس بات کو اور جگہ بھی کہہ چکا، دارالعلوم دیوبند کا سب سے پہلا جو چندہ ہوا 113 روپیے جمع ہوئے۔ کتنے جمع ہوئے؟ 113 روپیے۔ اس مدرسے کے جو بانی ہوں گے، پہلے زمین خریدی گئی ہوگی یا کسی نے دی ہوگی، پھر بنیاد ڈلی ہوگی، پھر چندہ مانگا گیا ہوگا، کسی نے 1 روپیہ دیا ہوگا، کسی نے 10 روپیے دیے ہوں گے۔ دارالعلوم دیوبند کے لیے سب سے پہلا جو چندہ ہوا وہ 113 روپیے چندہ ہوا۔ 113 روپیے پر مدرسہ شروع ہو گیا۔ 6 مہینے مدرسہ چلا۔ میری مائیں بہنوں کی قربانیاں قربان جائیے ان کی بہادری پر، شجاعت پر، سخاوت پر۔ ایک بوڑھی ماں 6 مہینے کے بعد حاجی عابد صاحب جو محتمم ہوتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے، سب سے پہلے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ایک بوڑھی اماں دروازے پر آ گئی اور کہا اس مدرسے کو چلانے والا کون ہے؟ حاجی صاحب نکل کر کے سامنے آ گئے۔ بوڑھی اماں نے جیب سے کچھ نکالا اور کہا کہ یہ تمہارے مدرسے کے لیے ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کتنی بڑی رقم ہوگی؟ 1000 دینار ہوں گے، چاندی ہوگی، سونا ہوگا، کیا ہوگا؟ تاریخ میں ہے حضرت مولانا مفتی سعید صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، جو دنیا سے رخصت ہو گئی اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں، اپنی زبان سے انہوں نے بیان کیا کہ اس بوڑھی ماں نے 4 آنے دارالعلوم کے لیے دیے اور کہا
کہ اے میرے بیٹے ان 4 آنوں کو میں نے 6 مہینے میں کمایا ہے، 6 مہینے چرخہ چلایا ہے اور اپنے گھر کا خرچ بھی مکمل کیا ہے، بچاتے بچاتے آج یہ 4 آنے میں بچا پائی ہو، میں اس کو دارالعلوم کو دینے آ گئی ہو۔ حضرت حاجی صاحب کا سینہ خوشی سے پھٹنے کے قریب ہوا، آپ نے آواز نکالی کہ سارے ملازمین اکٹھے ہو جاؤ، پڑھانے والے اکٹھے ہو جاؤ، ذرا دوڑ کر کے آؤ۔ جب سارے آ گئے تو آپ نے کہا کہ یہ میری اس ماں کے 4 آنے دارالعلوم کے خزانے میں جمع رہنے چاہیے، ان کو خرچ نہیں کرنا۔ دارالعلوم کا اتحاد ہے، اکابرین یہاں موجود ہے، علماء موجود ہے، دارالعلوم سے وابستہ زندگی جن کی گزری ہے، 4 آنے 100 سال تک برابر دارالعلوم کے خزانے میں جمع رہے، لاکھوں آئے، کروڑوں آئے اور خرچ ہو گئے۔ ان 4 آنے میں اس بوڑھی ماں کے اتنی برکت کہ آج دارالعلوم دیوبند وہ مدرسہ ہے کہ دنیا کے 180 ملکوں میں، دنیا کے 180 ملکوں میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے۔ ہمیں یہ فخر ہے اس ملک کا ہونے پر، ہمیں فخر ہے اپنے دارالعلوم کو اپنا مدرسہ کہنے پر، ہمیں فخر ہے کہ ہم اس ملک میں ہو کر سارے 180 ملکوں میں اپنا نام پا چکے۔ ایک ملک بھی دنیا میں ایسا نہیں جہاں دارالعلوم کو جاننے والا نہ ہو، یا تو وہاں سے فارغ ہے، یا وہاں سے پڑھنے پڑھانے والا ہے، یا وہاں کا تعاون کرنے والا ہے، یا وہاں کی زیارت کرنے والا ہے۔ آج اسی ام المدارس دارالعلوم دیوبند سے نکلنے والی یہ شاخ اور یہ ٹہنی ہے۔ رات کا پروگرام بھی بھائی محمد ثاقب کے کیمرے کے ذریعے سے حضرت مولانا مفتی محمد خالد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور بھی دیگر حضرات علماء کرام، مختصر پروگرام میں نے آپ کا اسی کیمرے سے وہاں بھی دیکھا، بڑی خوشی تھی۔ آپ کا اس سے بھی زیادہ شاید کہ رات مجمع تھا، بڑی دل جمی کے ساتھ آپ نے اپنے جلسے کو سماعت کیا۔ اب کوئی تقریر نہیں کرنی، اب کوئی بات بڑی نہیں کرنی۔ میرے بھائیوں، ہم نے دین کے لیے کل بھی قربانیاں دی تھی، آج بھی قربانی دے رہے ہیں، اور جب تک بھی زندہ رہیں گے کہو انشاءاللہ اگر اس قرآن کے لیے، اپنے ایمان کے لیے، مذہب اسلام کی بلندی کے لیے، نبی کی ناموس کے لیے، مدینے کی بلندی کے لیے، مکے سے چلنے والے دین کی عظمت کے لیے، اگر مال تو مال ہے، جان کا بھی نمبر آ گیا تو انشاءاللہ العزیز پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ ہم جان کا پروانہ بھی پیش کر دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں دیکھنا چاہ رہا ہوں ان حفاظ کرام کے وسیلے سے اور صدقے سے ہے کوئی اس بھری مجلس میں، ان حفاظ کرام کے گھر والوں میں سے یہ جتنے بھی حضرات یہاں جمع ہیں اس مدرسے کے لیے، جیسے دارالعلوم دیوبند کے لیے 113 روپے پہلا خزانہ، یہ پہلا خزانہ تو اس کا جمع ہو چکا ہے۔ کوئی جو دعا سے پہلے اپنے اس مدرسے کے لیے، میں کوئی قید نہیں کروں گا کہ کوئی 50,000 دے گا، کوئی 10,000 دے گا یا کوئی 5,000 دے گا، ہے کوئی میرا بھائی کھڑے ہو کر اپنی خوشی سے 5,000 کا تعاون کرے یا 10,000 کا تعاون کرے، یا اپنی مرضی ہے جس کا جو من آئے وہ تعاون کرے مدرسے کا۔ ہے کوئی میرا بھائی 5,000 10,000 2,000 1,000 جلدی سے لے کے سامنے آ جائیں۔